حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک جنگ ہوئی تھی جسے احد شریف کی جنگ کہتے ہیں، سمجھے آپ؟ اس سے پہلے کون جنگ ہوئی تھی؟ جنگ بدر ہوئی تھی۔ کون سے ہوئی تھی؟ جنگ بدر۔ یہ مدینہ شریف سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر شریف، جس میں 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، 13 کی مدار شریف وہیں ہے، ایک کی راستے میں ہے۔ اور آپ جب جاؤ گے تو دیکھو گے انشاءاللہ، اور جو گئے ہیں ان لوگوں نے زیارت کی ہوگی۔ میں نے بھی 2-3 مرتبہ میں بدر شریف گیا ہوں، میں حاضری دی ہے میں نے غالباً 2-3 مرتبہ، 2 مرتبہ ہے، اور ماشاءاللہ۔ تو یہ بدر شریف کی لڑائی ہوئی، اس کے بعد احد شریف کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور دونوں جنگیں مکے کے حضور کے دشمنوں سے ہوئی، حضور کے غلاموں سے اور حضور کے دشمنوں سے ہوئی۔ معلوم ہے آپ کو، جب حضور نے فرمایا تھا اے مدینے والوں بول دو نکلیں اپنے اپنے گھروں سے، اسلام انہیں آواز دے رہا ہے، نکلیں اپنے اپنے گھروں سے، قرآن کی آیتیں آواز دے رہی ہیں، اللہ کے نبی کا عشق انہیں آواز دے رہا ہے، نکلو اپنے اپنے گھروں سے۔ جن گھروں میں 2 لوگ ہوں ایک نکلے، باپ بیٹے ہوں تو ایک نکلے، ایک گھر میں رہے ایک باہر نکلے، ٹھیک ہے؟ 350 نکلے، بخاری شریف حدیث 308 یا 309 312، سرکار عثمان غنی کو لے کے 313۔ اسی وقت مدینہ شریف میں ایک باپ اور بیٹے تھے، باپ کا نام تھا خیسمہ اور بیٹے کا نام تھا سعد۔ باپ کا نام بولے برکت کے لیے، خیسمہ، اور بیٹے کا نام تھا سعد۔ بیٹے کا نام کیا تھا؟ باپ اور بیٹا دونوں تیار ہو گئے، باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے، اور جانا کس کو ہے؟ ایک کو گھر میں رہنا، ایک کو باہر فوجیوں کے ساتھ جانا، حضور کے ساتھ، دونوں حضور کے غلام۔ باپ نے کہا کہ بیٹے میں جاؤں گا جنگ میں۔ کہاں جانا تھا؟ ولیمے میں؟ بولو بھائی، دعوت تھی ادھر، جنگ بدر میں، لڑائی کے میدان میں، جہاں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جنگ بدر میں جانا تھا۔ باپ کا نام تھا خیسمہ، بیٹے کا نام تھا سعد۔ تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے تو کیا کر رہا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ میں بھی تیاری کر رہا ہوں، اپنی تلوار یہ وہ۔ تو باپ نے کہا نہ بیٹے نہ، میں جاؤں گا۔ تو بیٹے نے ابو آپ کو پتا ہے وہاں کیا ہوگا؟ وہاں گردنیں کٹتی ہیں، جسم سے خون بہتا ہے، ہاتھ پاؤں الگ ہوتے ہیں۔ باپ نے کہا میرے بیٹے جب تو بیٹا ہو کے اتنا جانتا ہے تو میں تو تیرا باپ ہوں، مجھے کیا بتاتا ہے وہاں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، مجھے کیا بتاتا ہے؟ سمجھ رہے؟ میرے بھائی ہیں شاعر اسلام جناب عظمت مظفر پوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم، عظمت غریب نواز، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت۔ میرے بھائی مجھے بڑی محبت ہے، ماشاءاللہ حضور کی نعت پڑھتے ہیں، نعت سن کے جائیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ دیکھیں محمد اللہ کے رسول ہیں، دقت نہیں ہو رہی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں غلام تھے، باپ بیٹے لڑ پڑے۔ باپ کا نام تھا خیسمہ، بیٹے کا نام تھا سعد، لڑ پڑے۔ باپ نے کہا میں جاؤں گا، بیٹے نے کہا میں جاؤں گا۔ کہاں جانا تھا؟ جان بھی جا سکتی ہے لیکن دونوں کا جذبہ دیکھیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور ان کے دلوں میں تھے، ان کے دلوں میں حضور تھے۔ ہمارے ہاں تو وہ اندر سے بیویاں پیر پکڑ کے کھینچ لیں، اور تم کدھر جاؤ گے؟ بابا کو جانے دو، ابو کو جانے دو، بڑے بھائی کو جانے دو، اللہ اکبر۔ اور یہاں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اپنا تو کچھ ہے بھی نہیں ہے، حضور کے نام پر اگر جان گئی تو پھر گئی نہیں آئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دونوں باپ بیٹے اتنا لڑ گئے، اتنے لڑے کہ پڑوسیوں کو آنا پڑا۔ کتاب پڑھ کے دیکھیں تواریخ حبیب اللہ، پڑوسیوں کو آنا پڑا، حضرت پڑوسیوں کو آنا پڑا۔ اب پڑوس کے لوگ بھائی کیا بات ہے سعد، اور تمہاری آواز بڑی آ رہی ہے، اور تمہارے ابو کی بڑی آواز، کیا بات ہے؟ کبھی لڑتے نہیں تم دونوں، لڑائی کیوں کر رہے ہو؟ تب باپ نے کہا کہ حضور نے کہا ہے کہ میدان بدر میں اسلام نے آواز دی ہے، اسلام نے پکارا ہے، خون کی ضرورت ہے، میں جا رہا ہوں، یہ کہتا میں جاؤں گا۔ بیٹے نے کہا یہ بوڑھے یہ کہاں جائیں؟
میں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ باپ کہتا ہے میرے بیٹے تو میرا بیٹا ہے، تیرے لیے بہت چانس ہے، میں بوڑھا ہوں مجھے جانے دے۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ پتہ نہیں حضور کے ساتھ اس کے بعد کبھی موقع ملے کہ نہ ملے۔ سب کی الگ الگ، اللہ اکبر، عشق کی کہانی۔ معلوم ہے کیا کیا؟ صاحب تصانیف فرماتے ہیں کہ اس وقت سعد بن خیسمہ کے محلے کے لوگوں نے قرآن اندازی کی، یعنی فال کھولا۔ آپ سمجھ گئے فال کھولنا؟ جیسے اپنے نہیں دو پرچیوں پہ نام لکھے جاتے ہیں اور بچہ پرچی کو اٹھا لے گا، جس کی پرچی پہلے نکل آئے گی وہ اس طرف کی زمین کا مالک ہو جائے گا، ہے نا؟ جس کی بعد میں وہ اس طرف کی زمین کا۔ تو قرآن اندازی ہوئی، صاحب تعلیف فرماتے ہیں قرآن اندازی ہوئی، اور جب فال کھولا گیا تو بیٹے کا نام آیا۔ بیٹے کا نام کیا تھا؟ سعد۔ جیسے بیٹے کا نام آیا نا، خدا کی قسم یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، لکھ لو، آخرت میں میں ان جملوں کا تنہا ضامن ہوں، خدا کی قسم، اور بتانا دنیا والوں سے کہ حضور کے کیسے کیسے عاشق تھے۔ جیسے بیٹے کا نام پرچی سے نکلا نا تو بیٹا اپنے گھر میں اچھل رہا تھا، اپنے گھر میں بیٹا اچھل رہا تھا اور باپ کنارے بیٹھ کے رو رہا تھا۔ اب باپ نے ایک جملہ کہا، دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں، باپ نے کہا میرے بیٹے پرچی بدل لے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، کیا کہا میرے امام نے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گے۔ سمجھے؟ سمجھ رہے آپ؟ وہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتا، ڈاکٹروں کا علاج کر دیا کرتا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے۔ باپ نے کہا میرے بیٹے پرچی بدل لے، میرے بیٹے پرچی بدل لے، پرچی بدل لے، پرچی بدل لے۔ تب بیٹے نے کیا کہا؟ دیکھنا پھر کتنے لوگ ذہن کو تازہ رکھے ہوئے ہیں۔ بیٹے نے کہا ابو کیا؟ بولے میرے بیٹے پرچی بدل لے۔ تو بیٹے نے کہا ابو اگر جنت ہوتی تو بدل لیتے، یہ پرچی نہیں بدلوں گا۔ ہائے ہائے، اللہ اللہ اللہ، ہائے ہائے، کیا کہا امام حسین نے؟ جیسے عاشق میرے نانا کو ملے کسی کو نہ ملے، محمد رسول اللہ۔ اے میرے بیٹے پرچی بدل لے، بولے جنت ہوتی تو بدل لیتے، یہ پرچی نہیں بدلوں گا۔ بیٹا اپنے باپ کے سامنے تیار ہو رہا ہے، اپنی بیوی کی پیشانی کو چومتا ہے، ماں دروازے پر آتی ہے، باپ لڑکھڑاتا ہوا قدم لے کے، میرے بیٹے میرے نام کا بھرم باقی رکھنا، میں نہ جا پایا، میں مجبور ہوں قانون سے، لیکن میرے بیٹے تجھے میں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے، حضور کی محبت کا آشیانہ اجڑنے مت دینا، جا میرے بیٹے جا۔ خیسمہ کہتے میں نے اپنے بیٹے کو ودا کر دیا۔ آپ لوگ جب بدر شریف جائیے گا تو جائیے گا فاتحہ پڑھنے انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے۔ مدینہ شریف سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر 13 صحابہ وہیں دفن ہیں، ایک راستے میں، ٹھیک ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے جب لڑائی شروع ہوئی نا، لڑائی شروع ہوئی، وہ ایک لمبی داستان ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی نا، اس وقت تھوڑی ہی دیر کے بعد الحمدللہ حضور کے عاشقوں کے ایک نعرے کا جواب نہیں تھا مکے کے کفاروں کے پاس، میدان چھوڑ کر کے بھاگے۔ ابو جہل مارا گیا، 70 کے آس پاس مکے کے حضور کے اپوزٹ کے لوگ مارے گئے تھے، 70، اور حضور کے 13 غلام شہید ہوئے تھے، ایک بعد میں زخمی تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ جب آپ جاؤ گے انشاءاللہ بولے، جب جانا تو شہداء کی ایک فہرست لگی ہوئی ہے، شہیدوں کے نام ایک بہت بڑی نیم پلیٹ پہ لکھے ہوئے ہیں، شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اسی میں غالباً 4تھا یا 5واں نام ہے حضرت سعد بن خیسمہ کا، اسی میدان بدر میں شہید ہو گئے۔ جیسے باپ کو پتا چلا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، باپ چیخ مار مار کے رو رہا تھا۔ محلے کے لوگوں نے کہا خیسمہ بیٹے کو بڑی محبت سے پالا ہے، بیٹا شہید ہو گیا اس لیے رو رہے ہو؟ تو خدا کی قسم خیسمہ کہتے ہیں بیٹے کے شہید ہونے پہ نہیں رو رہا ہوں، میں کیوں شہید نہ ہو پایا اس غم میں رو رہا ہوں۔ آئے ان کا رونا، ان کا تڑپنا اتنا زیادہ مدینے میں مشہور ہو گیا تھا، معلوم ہے کہ بس 2 سال کے غالباً بعد یہ پھر کفاران مکہ نے جناب ابو سفیان، جناب خالد ابن ولید کی ادارت میں جو فوج بھیجی تھی، جس میں 70 حضور کے غلام شہید ہوئے تھے۔ حضور کے دندان مبارک کے بارے میں جو روایتیں ان میں
تو اس وقت ان کے جذبے کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تھا خیسمہ، بوڑھے ہو گئے تھے، فرماتے بیٹا تو وہاں شہید ہو گیا ہے، اب احد کی وادیاں آواز دے رہی ہیں، تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر، جب تیار ہوئے تو حضور کے ناموس پر جب جان دینے کی نوبت آئی تو آپ جب کبھی شہدائے احد شریف کی فہرست پڑھو گے تو اس میں حضرت سعد کے باپ خیسمہ کا نام ضرور لکھا ہوا ہوگا۔ وہی میدان جنگ کی ترتیب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے غلاموں، یہ جبل روما پہاڑی ہے، یہ جبل احد ہے، احد کی پہاڑی ہے، یہ روما کی پہاڑی ہے، اور یہ مدینہ شریف ہے۔ اس طرف اتنی فوج کھڑی ہو جائے، اس طرف اتنی فوج کھڑی ہو جائے، اس طرف اتنے لوگ رہیں، یہ میمنہ، یہ میسرہ، یہ قلب وغیرہ وغیرہ، مڈل کلاس کے، اور یہ رائٹ، یہ لیفٹ ہینڈ، یہ فوجی یوں یوں کھڑے ہو جائیں۔ اتنے میں حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کہ میرے خیمے کے سامنے کون دربان بنے گا؟ دیکھیں حضور نے فرمایا میرے خیمے کے سامنے کون چوکی دار بنے گا؟ ایک بالکل کمزور انسان تھے، ان کا نام تھا حضرت زیاد۔ کیا نام تھا؟ یاد رہے گا یہ نام؟ کیا نام تھا؟ حضرت زیاد نام تھا۔ وہ کھڑے ہو گئے، وہ کھڑے ہو گئے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ میرے خیمے کے سامنے کون میرا باڈی گارڈ چوکی دار بنے گا، حضرت زیاد کھڑے ہو گئے۔ جب زیاد کھڑے ہوئے تو بڑے پتلے دبلے تھے، حضور نے دیکھا تو مسکرا کے فرمایا زیاد تم بیٹھ جاؤ۔ زیاد بیٹھ گئے، بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا حضور نے تم زخمیوں کو پانی پلانا، تم زخمیوں سے تیر نکالنا، تم جو زمین پر تیر وغیرہ پڑے ہوں ان کو اٹھانا، اور تم دائیں طرف کی فوج پہ نظر رکھنا، تم بائیں طرف کی۔ اور اے میرے غلاموں ذرا یہ بتاؤ کہ میری خیمے کے سامنے میری چوکی داری کون کرے گا؟ پھر جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ پھر حضور مسکرائے، بڑے پتلے دبلے تھے، ایک دم کمزور۔ حضور مسکرائے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھے نا تو ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے ان کے حضور کے غلاموں نے کہا تم بار بار کیوں کھڑے ہو رہے بھائی؟ وہ کمزور انسان ہو، تم دیکھ رہے ہو تم حضور کے دروازے پر کھڑے نہ ہونے کا معاملہ، وہ دشمنوں کا حملہ حضور پر ہوگا زیادہ، اور تم بار بار تم ہی کھڑے ہو رہے ہو، معلوم ہے تمہیں وہاں تم مضبوط لوگوں کی ضرورت ہے۔ بولے چپ رہو بھائی، تمہیں پتا نہیں ہے جنگیں ہمیشہ طاقت کی بنیاد پر نہیں، عشق رسول کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے۔ تیسری مرتبہ پھر حضور نے فرمایا تم قلب کی طرف، تم میمنہ کی طرف، تم میسرہ کی طرف، زخمیوں کو پانی پلانا، لاش اٹھانا، دشمنوں کی لاشیں یوں اٹھا کے پھینکنا، یوں راستے ہموار کرنا، کمک کی ضرورت کھانے پینے کی وغیرہ وغیرہ، زخمی گھوڑے۔ پھر فرمایا حضور نے یہ بتاؤ کہ میرے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ پھر جناب زیاد کھڑے ہو۔ پھر جناب اب حضور نے زیاد کو دیکھا تو مسکرایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں زیاد یہاں آئے۔ حضور نے زیاد سے ایک جملہ کہا، میرے بچوں سنو، میرے بھائیوں سنو۔ فرماتے ہیں میرے آقا زیاد میری بات سمجھ رہے ہو؟ جی حضور میں سمجھ رہا ہوں، یہاں پر دربان بننا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں زیاد کب تک کھڑے رہو گے؟ تو رو کے بولے حضور جب تک جسم میں ایک قطرہ خون باقی ہے دہلیز نہیں چھوڑنے والا، یہ دہلیز نہیں چھوڑنے والا۔ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد۔ سبحان اللہ، یہ حضور کے عاشق تھے، وہ جانتے تھے حضور کے اشارے پر۔ وہ شاعر نے شعر کہا سبھی زمینی خزانے وہیں ابلنے لگے، ہاں ہاں تجلیات بھی انوار میں بدلنے لگے۔ اگر اشارہ کریں تو پہاڑ چلنے لگیں، اگر اشارہ کریں تو پہاڑ چلنے لگیں۔ ابھی یہ بات ہوئی تھی پہاڑ چلنے لگے۔ اگر اشارہ کریں تو پہاڑ چلنے لگے، ابھی یہ بات ہوئی تھی پہاڑ چلنے لگے۔ وہ جانتے تھے حضور کیا، حضور کے غلام جانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں کب تک کھڑے رہو گے؟ بولے حضور جب تک جسم میں ایک قطرہ خون باقی ہے دہلیز مصطفیٰ نہیں چھوڑنے والا۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں سنو، تم کو اسی لیے چنا گیا ہے، تم صرف حضور کی محبت کے لیے پیدا کی، بس تم حضور سے محبت کرو، پوری دنیا تم سے محبت کرے گی۔ تم نفرتوں کے خاتمے کے لیے، یہ حکومت گئی تو پھر نفرتیں ختم ہو جائیں گی، جھوٹ ہے
یہ لیڈر مر گیا نفرتیں ختم، نہ جھوٹ ہے، نفرتیں تو ہماری وجہ سے پیدا ہوئی۔ ہم حضور سے محبت کرنا شروع کر دیں، دنیا ہم سے محبت کرنا شروع کر دے۔ سمجھیے آپ، ہم حضور سے پیار کرنا شروع کر دیں، دنیا ہم سے پیار کرنا شروع کر دے۔ خدا کی قسم، اللہ اس کے رسول کا جو درد، جو عشق ہے، خشیت ہے، وہ ہمارے دل میں نہیں ہے، اس لیے کوئی قوم ہم سے محبت نہیں کرتی ہے۔ یہ نظریہ اپنا بدلیں، دوسروں کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے بارے میں کیا آپ پریشان رہتے ہو اخبارات میں پڑھ کر کے؟ سمجھے؟ ان کی اصلاح کے چکر میں آپ نہیں رہ سکتے، وہ بات کی بات ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو حضور کا عاشق بنائے، حضور بھی ہمارے دلوں میں ہوں۔ ہم دعا کریں، دعا قبول ہو۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتا، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معلوم ہے کیا؟ ٹھیک پڑھ دوں گا انشاءاللہ، پہلے تھوڑی سی بات ہے نا بھائی جان، بہت بہت شکریہ۔ سنیں، دیکھیں یہ عشق کی بات ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھا۔ یہ حضور کا عشق ہے، حضور جن کے سینوں میں ہے وہ دیکھیں وہ کیسے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ حضرت زیاد نے کہا کہ حضور جب تک میرے جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی رہے گا آپ کی دہلیز نہیں چھوڑنے والا۔ میرے آقا نے جناب زیاد کو سینے سے لگا لیا۔ لگ رہا ہے کوئی آسان ہلکی سی نعمت مل گئی ہے، حضور نے اگر کسی کو سینے سے لگایا تو معمولی بات ہے، یہ بڑی بات ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی، حضور نے جناب زیاد کو سینے سے لگایا اور تلوار حضور نے دی، فرمایا زیاد اسے لے لو۔ کب تک کھڑے رہو گے؟ بولے آقا جب تک یہ جان میں جان باقی ہے، دہلیز نہیں چھوڑنے والا۔ بگل بجا جنگ کا، نقارے بچے، نعرے تکبیر کی صدا بلند ہوئی، اللہ اکبر کے نعروں سے جبل احد کے در و بام لہرائے۔ جبل روما کی پہاڑی پر عبداللہ بن جبیر کے 49 تیر اندازوں کے ساتھ حضور کے غلاموں کو کھڑے ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ اہل مدینہ دعاؤں میں لگ گئے۔ ادھر سے جناب ابو سفیان، جناب خالد بن ولید کی جو اپنی چال تھی، اور پھر وہ دقت، بڑی لمبی کہانی ہے، اس میں جو ہے تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ یہ جنگ احد اوپر نیچے نشیب و فراز گزری ہے، کبھی یہ اوپر کبھی وہ نیچے، اس طریقے سے معاملہ چلتا رہا۔ معلوم ہے 72 زخم آئے تھے حضرت زیاد کو۔ کتنے؟ 72 زخم آئے تھے حضرت زیاد کو۔ یا محمد یا محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہا، زمین پر گر پڑے، حضور کے خیمے کے سامنے تھے۔ جب زمین پر گر پڑے نا تو حضور کے غلاموں کی وہ ٹیم آ گئی جو زخمیوں کو اٹھا کے لے کے جاتی ہے۔ لڑائی چل رہی تھی، جیسے جناب زیاد کو اٹھایا گیا، اٹھا کے لوگ لے کے جانے لگے۔ زیاد نے آنکھیں کھول دی، کہا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ تم زخمی زیادہ ہو، تمہیں زخمی کین پہ لے کے جا رہے ہیں۔ بولے واپس لے چلو، میں نے آمینہ کے لال سے کہا ہے جب تک جسم میں ایک قطرہ خون باقی ہے دہلیز مصطفیٰ نہیں چھوڑنے والا۔ سخت سردی میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، زیادہ کھا لیا تو شکر کے سجدے چھوڑ دیتے، اچھا پہن لیا تو غریبوں سے پیار کرنا چھوڑ دیتے۔ بولے واپس لے چلو، واپس کہاں لے کے جا رہے ہو مجھ کو؟ واپس لے چلو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ان کو پتا تھا یہ سچا شعر ہے، یہ سچا شعر ہے۔ سمجھے آپ؟ جو علامہ حسن بریلوی نے کہا، جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ سمجھے؟ واپس لائے گا۔ بولے مجھے وہیں کھڑا کرو جہاں حضور نے مجھے کھڑا کیا تھا۔ حضور کے غلاموں نے ان کو سہارا دیا، لوہے کی چھڑ کے سہارے سے اپنا ہاتھ نکالا، ڈھال اپنے ہاتھوں میں لیا، تلوار لی، یوں لہراتے تھے، طاقت ختم ہو گئی تھی۔ ڈھال سے دشمنوں کا وار روکتے تھے، دشمنوں کے وار حضور کے خیمے کی طرف بہت زیادہ تھے۔ حضرت زیاد لڑتے لڑتے تقریباً 92 یا 93 زخم آئے، 93 زخم آئے، جب تک برداشت کرتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ اب جب آخری چیخ ماری تو بولے یا محمدہ یا محمدہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ کے جب زمین پر گرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے نکل کے باہر آ گئے۔ معلوم ہے آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمین پر بیٹھ گئے جہاں حضور کے غلام لیٹا ہوا تھا۔
हुजूर जब बैठे तो हुजूर ने जनाब ज़ियाद का सर अपने मुबारक रान पे रख लिया। अल्लाह अकबर। उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह। जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई। क्या कहा अल्लामा हसन, मैं क्यों कहूं मुझको ये अता हो वो अता हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं हज़रत ज़ियाद हुजूर की रान मुबारक पर सर रखे थे, खून निकला जा रहा था और लड़ाई शबाब पर थी। अचानक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या देखा, ज़ियाद अपनी आंखें खोल रहे हैं। यूं खोलते तलवारों की जख्म की वजह से खून की जो छींटें यहां आई थी ना, निकले हुए थे लकीरें धार खून की, उससे आंखों में पलकों को खोलने में दिक्कत हो रही थी। हजरत ज़ियाद जब यूं खोलते ना, पहले खोला तो देखा तो सामने हुजूर का जलवा है। अल्लाह अकबर। जलवा मुस्तफ़ा देखा। जनाब ज़ियाद ने अपनी पलकें बार बार खोलने की कोशिश में लग गए, लेकिन जख्म की वजह से पलकें बंद हो जाती थी। हुजूर को एहसास हुआ कि ज़ियाद की आंखें खुलती हैं, बंद होती हैं, तकलीफ होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाहिना हाथ ज़ियाद की आंखों पर रख दिया ताकि ज़ियाद अपनी आंखें न खोलें। आंखों की एरिए में जख्म की वजह से दिक्कत हो रही है। जनाब ज़ियाद ने अपने जख्मी हाथों को उठाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों के पास ले आए और हुजूर की उंगलियों को हटाना चाहा और बोले, आका अपनी आखिरी हिचकी लेते हुए, सरकार अपनी उंगलियां हटा लें, अपनी उंगलियां मेरी आंखों से हटा लें। हुजूर ने फरमाया क्यों? तो जनाब ज़ियाद के आखिरी जुमले हैं, आका मौत का फरिश्ता मेरे सामने खड़ा है, जख्म बहुत ज्यादा है, खून ज्यादा बह गया है, अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपके कदमों के करीब गुलाम बन के खड़ा हो जाऊं। सरकार मेरी रूह निकलने वाली है, अब थोड़ी देर के बाद मौत का फरिश्ता मुझे अल्लाह के हुजूर लेके जाएगा। फरिश्ते रहमत के जब मुझे लेके जाएंगे अल्लाह के हुजूर, तो अल्लाह मुझसे पूछेगा ज़ियाद कहाँ से आ रहा है? आंखें हटाइए ताकि आपका चेहरा देखूं। रब पूछे कहाँ से आ रहे हो? तो कह दूंगा कि तेरे हबीब का चेहरा देख करके आ रहा हूँ, जलवे मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूँ, रुखे पाके मुस्तफ़ा की तिलावत करके आ रहा हूँ। जमीन की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन की रहल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था, न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की, नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा था। भाई लोगों, तुम्हें पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क जिनके दिलों में समा जाता है वो कहीं भी रहते हैं। लोग कहते हैं ये वो खुशकिस्मत दिल है जिस दिल में हुजूर रहते हैं। क्या दिक्कत है हुजूर पर दुरूद पढ़ने में? मुझे बताएं क्या परेशानी है? सच बोलने में क्या दिक्कत है? आपको हलाल खाने में क्या दिक्कत है? हाँ? अगर आप कहो कि यार ये आसिफ भाई ये 1400 साल पहले की कहानियां सुनाते हो, इस दौर की कोई ऐसी बात बताओ कि हमारे दिलों में हलचल पैदा हो। मैं 5 मिनट में एक बात बताता हूँ, 5-7 मिनट में मुझे इजाजत दे दीजिएगा। वादा करके जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं जल्दी आऊंगा, आपके कदमों में बैठ के हुजूर की बातें करूंगा। इंशाल्लाह आप आएंगे इंशाल्लाह। करें कोई बात नहीं, वो बेहतर ही बनाने के चक्कर में रहे, कोई बात नहीं। माशाल्लाह बच्चों के जज्बे को सलाम। समझे हुजूर का इश्क किसे कहते हैं? हाँ, बातें इश्क रसूल के हवाले से कुछ समझ में आती हैं? हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? अगर आप बोलोगे करीब की कोई बात बताओ, तो मैं एक शख्स की बात बताता हूं आखिरी जिसके दिल में हुजूर है। सुभान अल्लाह।